بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باہر بہت شدید بارش ہو رہی تھی اور میں ہسپتال کی طرف جا رہی تھی۔ میں یہاں پہ کام کرتی تھی اور اتنی بارش تھی کہ سامنے کے راستے پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی آ رہی تھی، اس نے ہسپتال کے ہی کپڑے پہن رکھے تھے، مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ یہ کوئی مریضہ ہے، اور کیونکہ میں یہاں نرس کا کام کرتی تھی اسی لیے میں فوراً اس کی طرف بڑھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو بی بی، کہاں جا رہی ہو؟ وہ بری طرح بھاگ رہی تھی، پاگلوں کی طرح۔ اس نے میرے پاس سے نکل جانا تھا جب مجھے اس کے سامنے آ کر اسے روکنا پڑا، لیکن جب اسے دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں نے کہا، کہاں جا رہی ہو تم؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے چھوڑ دو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ ہی مجھے معاف کرے گا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ چلاتی ہوئی وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں حیران ہو کے آگے بڑھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ مریضہ جو ابھی یہاں سے بھاگی ہے، یہ کون سے کمرے میں تھی؟ مجھے ریسپشن پہ کھڑی میری دوست نے بتایا کہ وہ تو کمرہ نمبر 303 میں تھی۔ میں فوراً کمرہ نمبر 303 کی طرف بھاگی، اندر گئی تو معاملات کچھ عجیب سے لگ رہے تھے، چیزیں ادھر ادھر بکھری پڑی تھیں، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے یہاں پہ ایڈمٹ کیوں کیا گیا تھا، اسی لیے میں نے فوراً جھولے کی طرف دیکھا۔ جھولے میں تو کچھ نہیں تھا۔ میں باتھ روم میں دیکھنا بھول گئی اور واپس جانے لگی جب مجھے باتھ روم سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں۔ میرے قدم بھی رک گئے اور میری سانسیں بھی۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی، کیونکہ باتھ روم کی سنک کے اندر کسی کا مکافات عمل چیخ رہا تھا۔ وہاں تو مجھے ہسپتال میں کام کرتے ہوئے 3 سال ہو گئے تھے۔ میں گاؤں میں موجود اپنے گھر والوں کے لیے پیسے کمایا کرتی تھی اور شہر میں رہتی تھی۔ اس شہر کو بھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ یہ گاؤں سے شہر بن گیا تھا۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ پرانے اور پرانی سوچ کے تھے، باقی یہ یہاں پر واحد ہسپتال تھا جہاں میں کام کیا کرتی تھی۔ میں اپنی کزن کے ساتھ رہتی تھی تو وہ میری کزن، لیکن وہ مجھ سے کمرے کے پیسے لیتی تھی، کیونکہ یہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا بلکہ سسرال کا تھا۔ اس کا نام شاہین تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں بنے ہوئے ایک کمرے میں جگہ دی ہوئی تھی۔ ان کے گھر سے اوپر بھی دیوار ڈالی گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ اتنا سا حصہ کس کا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہاں پہ بس ایک کمرہ اور ایک باتھ روم ہی ہے۔ کچن میں نے کمرے کے اندر ہی بنایا ہوا تھا، کیونکہ میں اکیلی تھی اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ شاہین اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور اس کی ایک ساس بھی تھی جو کہ آنکھوں سے اندھی تھی۔ جب میں نے شاہین سے بات کی کہ تم جس شہر میں رہتی ہو، میری نوکری وہاں پہ لگ گئی ہے، مجھے رہنے کے لیے جگہ چاہیے ہوگی، تو کیا میں تمہارے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ اس نے مجھے سیدھا ہی جواب دے دیا اور ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، تم بھی جوان اور خوبصورت ہو، میری ابھی شادی ہوئی ہے، میرا شوہر بھی جوان اور خوبصورت ہے، میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکتی ہوں۔ خود سوچو، آگ اور پانی کو ایک جگہ نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ بات سن کے حیران رہ گئی کہ اگر اس نے انکار ہی کرنا تھا تو کوئی اور بات کر دیتی۔ اس نے تو سیدھا کہہ دیا کہ میرا شوہر جوان ہے اور تم خوبصورت ہو، اسی لیے تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھی کہ میں جاتے ہی اس کے شوہر کے ساتھ چکر چلا لیتی، اور وہ مجھ پہ شک کر رہی تھی، یا اپنے شوہر پہ، بس پھر اپنے آپ پہ، تو وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ خیر، میری مجبوری تھی۔ میں نے کہا، یار ایسی کوئی بات نہیں، پھر میرا اس شہر میں اور کوئی نہیں ہے، اگر میں ہاسٹل یا کسی ہوٹل میں رہی تو وہ میری آدھی تنخواہ ادھر ہی چلی جائے گی، تھوڑی مہربانی کرو، میں تمہیں رہنے کے لیے پیسے دے دوں گی۔ اس نے پھر مجھے کہا کہ ایک حصہ ہے، لیکن وہاں پر ایک گندا سا کمرہ ہے، گندی سی جگہ ہے، پیچھے گٹر ہے، کمرے سے بدبو آتی ہے، اگر وہاں پہ رہنا چاہتی ہے تو رہ لے، پیسے پھر بھی دینے پڑیں گے۔ اب میں اس کو مہینے کے 3000 روپے دیا کرتی تھی، اور جس کو بھی بتاتی کہ اس جگہ کے 3000 دیتی ہوں تو لوگ کہتے تمہیں تو اس جگہ پر رہنے کے لیے 3000 لینے چاہیے، تم نے اس جگہ کو آباد کیا ہے۔ یہ کمرہ بھی بہت چھوٹا تھا، جگہ بھی بہت تنگ تھی، پیچھے گٹر تھا جہاں سے ہر ٹائم بدبو آتی تھی۔ میں نے اس گٹر کو کھلوانے کی بہت کوشش کی،
लेकिन कुछ नहीं होता था। मुझे शायद मैं ही बुरी इंसान हूँ जो मुझे रहने के लिए ऐसी जगह मिली, लेकिन फिर चंद ही दिन में ये भी जान गई कि मुझसे ज्यादा भी कोई बुरा है, और वो थी शाहीन। वो अपनी सास के साथ बहुत ही बुरा रवैया रखती थी, इतना ज्यादा कि अगर किसी को बताया जाए तो वो हैरान हो जाए और कहे कि नहीं, ऐसा कोई भी नहीं होता, क्योंकि देखने सुनने में तो यही आता है कि सासें ही बहुओं के साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, उनको ताने देती हैं, बातें सुनाती हैं, घर के सारे काम करवाती हैं। लेकिन यहाँ पे मामला उल्टा था। वो अपनी सास से घर के काम तो नहीं करवा सकती थी क्योंकि उसकी सास आंखों से अंधी थी, लेकिन उन पे हर तरह का जुल्म करती थी। मुझे अक्सर उसकी सास के रोने और चिल्लाने की आवाज आती थी। एक दिन मेरे पास आई और कहने लगी कि तुम नर्स हो ना? मैंने कहा हाँ। उसने कहा फिर घर में भी कोई पट्टी सामान रखा हुआ है? मैंने कहा हाँ, हम रखते हैं। क्यों, क्या हो गया, खैरियत है? उसने कहा जरा आना, मेरी सास को चोट लग गई है। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, कैसी है वो? उसने कहा ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी जल्दी जरा पट्टी कर दो। मैं तो ये देख के हैरान रह गई कि उसकी सास की हालत तो बहुत बुरी थी, और वो तो मुझे ऐसे बुलाने के लिए आई थी जैसे उंगली पे कोई छोटी सी चोट लग गई हो, लेकिन ये तो इतना बड़ा जख्म था। मैंने फौरन उनको देखा और कहा डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकती ना, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं, इस वक्त घर में उसका बेटा है, बस तुम जल्दी से पट्टी कर दो। मैंने कहा यार, पट्टी वाला जख्म नहीं है, डॉक्टर देखेगा, शायद टांके वगैरह भी लग जाएं। उसने कहा नहीं, जो तुम कर सकती हो तुम ही कर दो, नहीं तो तुम भी चली जाओ। मैं उठ के जाने लगी तो उसकी सास ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा बेटी मेरी मदद करो, नहीं तो ये मेरा इलाज भी नहीं करवाएगी, खुदारा मेरी मदद करो। मैंने कहा अच्छा माँ जी, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैंने जख्म पे पट्टी कर दी, जबकि पट्टी वाला मरहम नहीं था। इन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। वो एक बूढ़ी सी औरत थी, उनकी आंखों में बीनाई भी नहीं थी। इमरान की उम्र उनकी बहुत ज्यादा लगती थी, ऐसा लगता था कि ये बेटा उनका सबसे छोटा बेटा है। मैंने कहा आपकी कोई और औलाद है? मैं पट्टी करते करते आहिस्ता आहिस्ता आवाज में उनसे बात कर रही थी। उसने कहा कि एक बेटी है, लेकिन वो बाहर के मुल्क होती है, फोन करती है मुझे, पर मैं उसे कुछ नहीं बताती। मेरी दोस्त ने जब ये बात सुन ली, उसने कहा कि क्या खुसर फुसर कर रही हो, पट्टी करो और यहाँ से जाओ। मैंने कहा शाहीन, इनकी हालत तो देखो जरा, इनका बेटा आए तो उसे कहना कि इन्हें अस्पताल ले जाए, मेरे वाले अस्पताल में ले आना, मैं जल्दी चेकअप करवा दूंगी। उसने कहा हाँ हाँ ले आऊंगी, तुम्हारे वाले अस्पताल में। लेकिन वो उनको कभी भी लेकर नहीं आई। वो एक बीमार खातून थी, उसका शुगर का मसला था, उनकी दवाइयाँ भी होती होंगी, उनकी शुगर भी चेक करवानी होती होगी। ब्लड प्रेशर लेके मेरी कजिन कभी भी उनको अस्पताल नहीं भेजती थी। मुझे नहीं लगता था कि वो उनका ठीक से ख्याल रखती थी। उनका शौहर कौन सा था, कैसा था, ये मुझे नहीं पता था। अभी तक मेरा उससे आमना सामना नहीं हुआ था। एक दिन मैंने कुछ खाने के लिए बनाया तो जाकर एक प्लेट में डाल के ले गई कि चलो इनको भी दे दूंगी। मेरी कजिन मंजिल पे नहीं थी तो मैंने उसके साथ सलाम किया और कहा कि आंटी ये मैंने चावल बनाए आपके लिए लेकर आई हूँ। इन्होंने कहा कि जीती रहो, खुश रहो बेटी, मेरा तुम कितना ख्याल करती हो। मैंने कहा पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसने कहा ये ख्याल ही तो है, क्योंकि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। मैंने कहा आपने खाना क्यों नहीं खाया? शाहीन ने क्या आपको खाना नहीं दिया? उसने कहा नहीं बेटा, पता नहीं, उसने तो खाना बनाया ही नहीं, वरना आवाज आ जाती। शायद उसने खुद बाजार से मंगवा के खा लिया। वो क्या कहते हैं, उसको ऑर्डर कर लिया होगा। मैंने कहा तो फिर आपके लिए भी ऑर्डर कर लेती। कहने लगी नहीं बेटा, बाजारी खाने मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। शाहीन कहती है कि आपने बाजार का खाना नहीं खाना। वो अभी भी इस तरह से बात कर रही थी जैसे शाहीन को उनकी बड़ी फिक्र है, लेकिन असल बात ये थी कि उनकी अपनी बहू ने 2 दिन से उनको भूखा प्यासा रखा हुआ था। मैंने कहा आपके बेटे को ये सब कुछ पता है? अभी मैं इस सवाल का जवाब जानना ही चाह रही थी कि शाहीन वहाँ पर आ गई। उसने उनके हाथ से चावल की प्लेट ले ली और कहा शुक्र है सानिया, तुम चावल बना के ले आई। कसम से घर में कुछ नहीं पड़ा था, मेरा तो खाना बनाने का दिल नहीं कर रहा था। वो खड़े खड़े ही चावल खाने लगी। मैंने कहा ये तो मैं आंटी के लिए लाई हूँ। उसने कहा क्यों, मुझे चावल खाना मना है क्या? मैंने कहा कि इन्होंने 2 दिन से खाना नहीं खाया
تو کہنے لگی جھوٹ بول رہی ہے یہ بڑھیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اس میں کھانا وغیرہ کھایا ہے۔ میں خاموش ہو گئی اور سوچا کہ آنٹی کے لیے پھر سے چاول ڈال کے لے جاؤں گی، لیکن اس دفعے تو شاہین نے دروازہ کھولا ہی نہیں اور پھر مجھے اس کے لڑنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ لڑتے لڑتے یہی کہہ رہی تھی کہ لوگوں کے سامنے مظلوم بنتی ہے بڑھیا، میری شکایت لگاتی ہے کہ میں تجھے بھوکا رکھتی ہوں۔ میں ان کے لڑنے کی آوازیں سنتی رہتی تھی، لیکن میرے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا، کیا شاہین کا شوہر بھی ایسا تھا؟ کیا اسے بھی اپنی ماں کی پرواہ نہیں تھی، یا پھر اسے اس سب کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا؟ پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک ہی گھر میں رہتا تھا، اسے اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنے ہسپتال میں کام کر رہی تھی جب شاہین وہاں پہ آئی۔ اس کی طبیعت بہت خراب تھی، آج اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا۔ میں تو اس کے شوہر کو دیکھ کے حیران رہ گئی۔ وہ سچ کہتی تھی، اس کا شوہر بہت جوان اور خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے کوئی ہیرو ہوتا ہے۔ ایک پل کو تو میں بھی اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر شاہین کے ڈر سے میں نے نظر نیچے کر لی۔ میں فوراً آگے بڑھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، طبیعت ٹھیک تو ہے؟ تو کہنے لگی کہ دل بہت متلا رہا ہے، الٹی سی آ رہی ہے، چکر بھی آ رہے ہیں۔ چلو اچھا ہوا تم مل گئی، تمہارا ہسپتال جہاں پر تم کام کرتی ہو وہاں پر میں آ جاؤں گی، جلدی جلدی میرا چیک اپ کرو۔ میں نے کہا ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ ایسے معاملات کے سخت خلاف ہیں، تمہیں لائن سے ہی آنا ہوگا۔ اس نے کہا پھر تمہارے یہاں ہونے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا میں آپ کو کہہ دوں گی کہ تم میری کزن ہو۔ تو اس نے کہا کیوں؟ ویسے مجھے اچھی طرح سے چیک نہیں کرتی۔ میں نے کہا میں تمہاری اس معاملے میں مدد نہیں کر سکتی، بس تم جلدی آ جاؤ تاکہ مزید دیر نہ ہو۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر اسے اتنی ہی جلدی تھی تو پھر شہر چلی جاتی، کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کر چیک اپ کروا لیتی۔ اس کا شوہر بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، اوپر سے لے کر پاؤں تک میرا جائزہ لے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ شخص مجھے اتنا گھور گھور کے کیوں دیکھ رہا ہے۔ شاید واقعی اس کی نظر ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے اس کی بیوی اس پہ اتنا شک کرتی ہے اور سب سے اسے دور رکھتی ہے۔ شاہین کو جب اندر لے کے گئی تو ظاہر ہے اس کے شوہر نے تو اندر نہیں جانا تھا، وہ باہر ہی بیٹھا رہا۔ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کے لیے کچھ چائے وغیرہ منگواؤں؟ اس نے کہا ارے آپ نے تو سیدھا ہی مجھے بھائی کہہ دیا۔ میں نے کہا اور کیا کہوں آپ کو، آپ تو میرے بہنوئی لگتے ہیں نا، اس لیے میں نے آپ کو بھائی کہہ دیا۔ وہ کہنے لگا بھائی نہیں، میرا نام افضل ہے، مجھے میرے نام سے پکاریں تو مجھے اچھا لگے گا۔ میں نے کہا افضل بھائی مجھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، دراصل بات آپ کی امی کے بارے میں ہے۔ تاکہ میری امی کے بارے میں اس نے ایسے کہا جیسے اس کی ایک نہیں 7-8 مائیں ہیں۔ وہ سوچ رہا ہے کہ کون سی امی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی امی کے بارے میں بات کرنی ہے، ان کی حالت بہت بری ہے، شاہین ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ جب وہ یہ ساری باتیں مجھے بتا رہی تھی تو میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بہت غلط کر رہی ہوں، کیونکہ شاہین کو پتہ چلتا تو وہ چپ رہنے والوں میں سے تو نہیں تھی، اس نے آ کے میری بھی کلاس لگانی تھی۔ پر زیادہ سے زیادہ کیا کر رہے تھے وہ؟ اس بوڑھی عورت کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی حالت بہت بری تھی۔ اگر میں خاموش رہتی تو میں بھی اس کے گناہ کی حصے دار ہوتی۔ میں نے کہا آپ اپنی امی کا خیال کیا کریں، ان کو شوگر ہے، شوگر میں تو اتنی زیادہ بھوک لگتی ہے، آپ کی بیوی ان کو کھانا بھی نہیں دیتی، 2-3 دن تک بھوکا رکھتی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، کیا آپ کا فرض نہیں بنتا اپنی ماں کی طرف؟ وہ باتیں ایسے سن رہا تھا جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کسی استاد کا بورنگ سبق سن رہا ہوتا ہے۔ میں بولتی جا رہی تھی اور وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ آخر میں وہ کہنے لگا اس بارے میں کچھ نہ کچھ کروں گا، آپ کے بتانے کا بہت شکریہ۔ ایسا لگا جیسے وہ میری باتوں سے بیزار آ گیا۔ جیسے ہی بات ختم ہوئی اس نے کہا آپ کی شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا میری شادی ہوئی ہے یا نہیں؟ ابھی وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے شاہین وہاں آ گئی۔ اس کے بعد میں کچھ نہیں بولی۔ مجھے شاہین نے کہا تم کب سے کھڑے کھڑے میرے شوہر سے باتیں کر رہی تھی؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے میں نے اگر ہاں کہا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گی۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی گئی تھی، ابھی دوبارہ سے واپس آئی ہوں، مجھے بھی ڈاکٹر صاحبہ سے کام تھا۔ میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس کے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ جھوٹ بھی بولتی ہیں۔ مجھے تو یہ دونوں میاں بیوی ہی عجیب لگتے تھے، ہمیشہ اس کے ساتھ کا خیال آتا رہتا تھا۔ اور میری امی بھی بوڑھی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری بھابھی بہت اچھی تھی، وہ بہت خیال کرتی تھی۔ میرا بھائی ایک ٹانگ سے معذور تھا، وہ زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا، پھر بھی تھوڑے بہت پیسے کمانے کی کوشش کرتا تھا، اور ہم بہن بھائی مل کے ہی سارے خاندان کا خرچہ اٹھاتے تھے۔ جب میں اس کی ساس کو دیکھتی
تو مجھے میری ماں کی یاد آ جاتی۔ میں بات تو کر بیٹھتی تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ شاہین میرے پاس آئے گی اور پھر اس کی بولنے کی آوازیں ادھر ادھر جائیں گی، لیکن وہ میرے پاس نہیں آئی۔ شاید اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میرے سر سے مصیبت عالی میں ایسی بات پہ خوش تھی۔ پھر سوچنے لگی کہ شاید اس کے شوہر نے اسے یہ بات نہ بتائی ہو، اب وہ اپنی ماں کے لیے ضرور کچھ کرے گا۔ شاہین ماں بننے والی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اس کی حالت اچھی نہیں ہے، پر وہ ڈاکٹر کی باتیں بھی سنی ہوئی نکلی تھیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ میں نے بعد میں ڈاکٹر صاحبہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا جڑواں، لیکن میں نے اسے کہا ہے کہ دوبارہ آنا، تو وہ یہ کہہ کے چلی گئی کہ وہ دوبارہ نہیں آ سکتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کو بھی تھوڑا سا بتایا کہ وہ کس قسم کی عورت ہے، تو انہوں نے کہا اگر وہ آئے تو اسے میرے پاس بھیجنا، وہ ایسی عورتوں سے ویسے ہی نفرت کرتی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا دراصل جو لوگ اولاد حاصل کرنے کے لیے مرے جاتے ہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو اولاد کی قدر نہیں ہوتی ان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ دے کے آزماتا ہے یا نہ دے کے آزماتا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا شاید دونوں دفعے ہی آزماتا ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ شاہین دوبارہ ہسپتال گئی ہی نہیں تھی، لیکن اس کا پیٹ بہت زیادہ موٹا تھا۔ اب تو اسے بہانہ مل گیا تھا، وہ ویسے ہی گھر کے کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اب تو اس کے گھر سے بھی بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اس کے گھر کی بدبو میرے گھر تک آتی تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگی اگر تم میرے سارے گھر کے کام کر دو، ناشتہ وغیرہ بنا دو، کھانا بنا دو، تو میں تمہیں مہینے کے 60,000 روپے دیا کروں گی۔ میں نے کہا میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، میں مہینے کے 20,000 کماتی ہوں، عزت سے، محنت سے۔ میں ایک نرس ہوں، نرس کا فریضہ سر انجام دیتا ہوں، تمہاری ذمہ داری بھی کر سکتی ہوں، لیکن جس طرح سے تم نے مجھے کہا ہے میں تمہارے گھر کے کام نہیں کر سکتی، تمہارے گھر کی نوکرانی نہیں بن سکتی۔ اس نے کہا تمہارے تو بڑے نخرے ہیں۔ میں نے کہا ہاں تمہارے لیے یہ نخرے ہوں گے، لیکن میرے لیے یہ میری عزت نفس ہے۔ مجھے لگا شاید کہے گی یہاں سے نکل جاؤ، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، کیونکہ ظاہر ہے میں نکل جاتی تو اسے مہینے کے پیسے کہاں سے ملتے۔ وہ ایک ایک روپے پہ مرنے والی عورت تھی، وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی۔ ایک دن رکشے میں بیٹھ کے جا رہی تھی، یہاں سے رستہ بڑا خراب تھا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہو تو میرے ساتھ چلو۔ کہنے لگی نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی۔ میں نے کہا تمہیں ایسی حالت میں رکشے میں نہیں بیٹھنا چاہیے، راستہ بہت خراب ہے۔ کہنے لگی میری مرضی، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ہو جائے، میری جان تو چھوٹ جائے گی۔ میں نے کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، اب تو تمہارے اتنے سارے مہینے گزر گئے، اب جان چھوٹنے کا مطلب سمجھتی ہو نا؟ کہنے لگی ہاں، بس جلدی جلدی یہ بچے پیدا ہو جائیں تو میں اس کی جان چھوٹنا ہی کہہ رہی ہوں نا۔ اور تم زیادہ ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرو، اگر اتنی ہمت تھی تو ڈاکٹر بن جاتی، لوگوں کے کچرے اٹھانے والی نرس تو ہو، اس سے زیادہ کیا اوقات ہے تمہاری۔ اس نے کئی دفعے میرا دل جلایا تھا۔ میں حیران تھی کہ جس نے میرا اتنا دل جلایا ہوا ہے اس نے اپنے اپنوں کا کتنا دل جلایا ہوگا، اپنی ماں کا، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ وہ پورے خاندان میں مشہور تھی۔ جب اس کا رشتہ ہوا تو اس کے گھر والوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا تھا۔ اس کے معاشقے اور معشوقیاں ختم ہی نہیں ہوتی تھیں، لیکن یہ شکر تھا کہ شادی کر کے ایک ہی بندے کے ساتھ بیٹھی تو تھی۔ اس کے گھر والے تک اس کے گھر نہیں آتے تھے، اگر آ جاتے تو ان کو بھی باتیں سناتی کہ کچھ لے کے کیوں نہیں آئے، میری بے عزتی کرواتی۔ وہ ہمارے خاندان کا ایسا کردار تھے جسے کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ شادی سے پہلے سب کہتے تھے کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہوگی وہ دنیا کا سب سے بدقسمت آدمی ہوگا، لیکن اس کے شوہر کو میں نے دیکھا تو وہ بہت خوش باش، اپنی بیوی کا بہت خیال بھی کر رہا تھا۔ اسے بھی اپنی ماں کی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ میری یہ بات کرنے کے بعد بھی آنٹی کی حالت بالکل نہیں بدلی، بلکہ مزید خراب رہنے لگی۔ میں چپکے چپکے ان کو کھانا دے دیتی تھی۔ ان کو کھانا کھلا کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی تھی، سکون ملتا تھا۔ آخر وہ بھی تو میری ماں کی عمر کی تھیں، مجھے تو ان کی خدمت کر کے ثواب کمانے کا موقع مل رہا تھا۔ ماں باپ کی خدمت کرنے کی سعادت مندی بھی بڑی مشکل سے آپ نے نصیب میں آتی ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ وہ دن بھی آ گیا جس دن مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری مل گئی، لیکن میں اس ذمہ داری کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ہسپتال کی طرف جا رہی تھی اور باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی، جب شاہین پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔
مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اس کا ڈیلیوری کا دن ہے، کیونکہ وہ دیکھنے میں بالکل موٹی نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی حالت بہت بری تھی۔ اسے تو ہسپتال سے بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا تم یہاں کب آئی اور اب کہاں جا رہی ہو؟ کیا ہو گیا؟ صبح کو تو حالت صحیح تھی۔ وہ میری کسی بات کا جواب دینے کو تیار نہیں تھی، بس پاگلوں کی طرح بھاگ گئی اور کہنے لگی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ میں اسے پکڑنا چاہتی تھی لیکن وہ بھاگ گئی۔ میں فوراً اس کے کمرے کی طرف گئی جہاں پہ اسے رکھا گیا تھا۔ وہاں پہ بچہ نہیں تھا۔ میں نے کہا اس کے ہاں پیدائش ہوئی ہے تو پھر بچہ کہاں ہے؟ میں وہاں سے جانے لگی۔ مجھے باتھ روم سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جا کر باتھ روم کی سنک میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں پر تو ایک عجیب و غریب قسم کا بچہ پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا تھا کہ یہ کسی کے لیے رحمت یا نعمت نہیں بلکہ سزا بن کر آیا ہے۔ اس کی حالت بہت بری تھی۔ میں نے اسے فوراً کپڑے میں لپیٹا، ایک نرس کے حوالے کیا، خود میں شاہین کے پیچھے گئی۔ اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے سے ایک آدمی نکلا جسے آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا شاہین کیسی ہے؟ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں بھی یہی جاننا چاہتا ہوں کہ شاہین کہاں ہے اور میری ماں کہاں ہے؟ میں نے کہا آپ کی ماں؟ اس نے کہا ہاں میں افضل ہوں، شاہین کا شوہر۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہے اور میری امی کدھر ہے؟ میں نے کہا کہ افضل ہے، لیکن افضل تو کوئی اور تھا۔ اس نے کہا کیا مطلب بہن؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں شاہین کا شوہر ہوں افضل، اور میں باہر کے ملک میں کام کرتا ہوں، ابھی واپس آیا ہوں، لیکن گھر میں نہ میری ماں ہے نہ میری بیوی۔ میں تو حیران رہ گئی، جتنا مجھے پتا تھا سب کچھ بتا دیا۔ بعد میں جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ شاہین نے کسی اور کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے جس کے ساتھ وہ ہسپتال میں آئی تھی۔ اس کا شوہر نہیں تھا، اس کا شوہر ادھیر عمر کا آدمی تھا جس کے ساتھ اس نے شادی کی تھی۔ وہ لڑکا کہاں تھا یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا، وہ تو بھاگ چکا تھا۔ پر افسوس کی بات یہ تھی کہ شاہین نے اپنی ساس کو اس گھر سے روانہ کرنے کے بعد ان کی لاش کو گھر میں ہی کہیں چھپا کے رکھ دیا تھا، تبھی تو گھر میں اسے اتنی بدبو آ رہی تھی۔ جب اس شخص کو یہ سب کچھ پتا چلا تو وہ حیران رہ گیا۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا۔ اب پتا چلا کہ گناہ میں کتنا بڑا گناہ کیا تھا، سزا اتنی ہی بڑی تھی۔ میں نے اس بچے کے بارے میں بھی بتا دیا، بچہ کس طرح کا تھا یہ بھی بتایا۔ وہ اپنے ہی دکھ میں تھا۔ اس نے کہا میں اسے طلاق دے دوں گا، اس نے میری ماں کو مار ڈالا ہے۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا۔ بچہ میرے پاس تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر نے کہا زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، لیکن ابھی تک زندہ تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کروں، جب اچانک خبر ملی کہ ریل کی پٹریوں پر کسی خوبصورت لڑکی کی لاش ملی ہے، میرا دل بیٹھ گیا۔ وہ کون ہو سکتی تھی؟ وہ شاہین تھی۔ اس نے خودکشی کر لی۔ شاید اپنے گناہوں کی سزا کا نظارہ کرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی، لیکن پھر بھی اس نے حرام موت کو ہی گلے لگایا، کیونکہ شاید یہی اس کا انجام تھا۔ بچہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن وہ بچ جاتا ہے۔ میں اسے سنبھال رہی ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ مجھے آپ لوگوں کے مشورے کے ساتھ سخت ضرورت ہے، کیونکہ فی الحال میں شاہین کے گھر میں ہی رہ رہی ہوں۔ اس کا شوہر واپس چلا گیا ہے، یا شاید اتنا پریشان ہو گیا ہے کہ گھر واپس نہیں آنا چاہتا، پر وہ کبھی نہ کبھی تو آئے گا۔ کچھ لوگ میری مدد بھی کر رہے ہیں، اس بچے کی دوائیوں کے لیے اور دیگر اخراجات کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ میں ایک بچے کو پال رہی ہوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ لوگوں کے مشورے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں میرے اور اس بچے کے نصیب میں کیا لکھا ہے، لیکن شاہین نے اپنا نصیب خود لکھا۔ وہ چاہتی تو ایک وفادار عورت بن کر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتی تھی۔ وہ شخص کیسے اس کے لیے پریشان تھا یہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ برا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے اسے دھوکہ دیا، اور پھر اللہ نے شاہین کو کیسی سزا دی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔